الیکشن سیل کے انچارج ہیں اور آپ سے بات کریں گے آج. عارف سلطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے 2 الگ الگ ایشوز پہ درخواستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھیں، ایک 21 دسمبر کو اور ایک 27 دسمبر کو. دونوں پہ الگ الگ آج نوٹس ہوئے ہیں اور دونوں کی سماعت ہوئی ہے. پہلی درخواست تھی کہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر انہوں نے غیر قانونی طریقے سے کی جبکہ الیکشن کمیشن نے بین کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ایم کیو ایم کے معاہدہ جو زرداری اور ان کا ڈاکٹرائن تھا کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ان کا لگایا جائے اور ضلعوں میں ان کے ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں، اور وہ انہوں نے جب کیے تو وہ غیر قانونی تھا. ہم نے صوبائی الیکشن اور چیف الیکشن کمیشن کو لکھا، انہوں نے نوٹس لیا، اور الحمدللہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ تمام ٹرانسفر جو ان کے کہنے پہ ایم کیو ایم کے لگائے گئے تھے ان کو واپس لے لیا گیا. اس پہ ہم الیکشن کمیشن پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسری درخواست ہماری یہ تھی جس پہ ہمیں نوٹس کیا گیا اور سماعت ہوئی کہ 15 جنوری کو یہ چونکہ 3 دفعہ ملتوی ہو چکے ہیں اور مختلف بہانوں سے یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹروں کے ذریعے یہ سارا کام کریں اور لوٹ کو کریں جو 40 سال سے کراچی کو کھنڈرات کا شہر بنا دیا ہے. تو اس پہ انہوں نے سماعت رکھی اور ہماری دلائل تو پورے اس آپ کو ہم نے دیا بھی ہے، یہی ہماری درخواست ہے. تو ہم نے اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں انتخاب ڈیو ہے، لیکن یہ جب بھی انتخاب کی تاریخ آتی ہے 1 ہفتہ 10 دن پہلے کوئی نہ کوئی ایشو اٹھا کے لے آتے ہیں. کبھی حلقہ بندیوں کا، کبھی قانون سازی کا، کبھی آج ووٹر لسٹوں کا نیا ایک ایشو لے کے آ گئے، جبکہ یہ 2 دفعہ ہائی کورٹ سے جا چکے ہیں، 1 دفعہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں اور 1 دفعہ الیکشن کمیشن میں پہلے آ چکے ہیں، اور یہ ان کی تمام چیزیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں. لیکن یہ 1 دفعہ پھر چاہتے ہیں کہ یہ 15 جنوری کے انتخاب ملتوی ہوں اور ان کو ایڈمنسٹریٹروں کے ذریعے کراچی کے وسائل کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، جو انشاءاللہ ان کو نہیں دی جائے گی. 15 جنوری کو انتخاب ہوں گے اور چاہے یہ انتخاب میں حصہ لیں یا انتخاب سے فرار اختیار کریں، انشاءاللہ انہی ووٹر لسٹوں پہ، انہی حلقہ بندیوں پہ ہمیں بھی اس پہ تحفظات ہیں. لیکن ہماری بنیادی پرائرٹی یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل منتخب نمائندوں کے ذریعے با اختیار لوگ گورنمنٹ. ٹھیک، جزاک اللہ. شکریہ جی، مہربانی. پاکستان کی طرف سے ایز ان کی لیگل کاؤنسل خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس پہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کنوینر پاکستان کی ایک اپلیکیشن نیو الیکٹورل رولز پہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز 15 جنوری 2023 کو کرائے جائیں تاکہ رائٹ ٹو ووٹ تمام لوگوں کو مل سکے صوبہ سندھ کے تمام ٹھٹا کراچی ڈویژن فیز 2 الیکشنز میں. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے آج نوٹس دیا تھا. دوسرا کیس جو تھا ہمارا جو جماعت اسلامی کی طرف سے تھا جو انہوں نے الیکشن کروانے کے حوالے سے دائر کیا تھا. تیسرا جو تھا سندھ گورنمنٹ کے ایک لیٹر کی طرف سے تھا جو انہوں نے 22 دسمبر کو ڈیلیمیٹیشن میں اور 814 کے میں جو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے 15 اگست کی ججمنٹ کے اس کی کمپلائنس کے حوالے سے ای سی پی کو لکھا تھا. ان 3 کیسز کی ہیئرنگ تھی. ان تینوں کیسز میں ایم کیو ایم پاکستان جو تھے، ایک میں اپلیکینٹ تھی، 2 میں رسپونڈنٹ تھی. اور ہم نے اس پہلے والے کیس میں جو الیکٹورل رول کے حوالے سے تھا اس میں ہم نے معزز آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے تمام موقف پیش کیا کہ کیوں 2021 کی الیکٹورل رولز کی بجائے 2020 کے جو نئے پبلش الیکٹورل رولز ہیں جو کریکشن کر کے بعد گئے ہیں ان کی بنیاد پہ الیکشن کرائے جائیں اور تاکہ کسی رائٹ ٹو ووٹ وہ نہ ہو. اس کی ہم نے پورا اپنا موقف واضح کیا. اس میں بتایا کہ 10 پچھلے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد سے 10 مہینے گزر چکے ہیں اور اس میں بہت سارے الیکٹورل ریگولیٹریز تھیں جو آبجیکشنز کے بعد ای سی پی نے خود صحیح کی ہیں. لہٰذا وہ ڈائریکشن
दी जाए सेक्शन 220 इलेक्शन एक्ट के तहत और दूसरे रूल्स के तहत, ताकि राइट टू वोट तमाम लोगों को 15 जनवरी 2023 के इलेक्शन में मिल सके। उसके अलावा दूसरे जो केस था वो जमात इस्लामी की तरफ से था, जिसके अंदर जमात इस्लामी ने कुछ नामुनासिब बातें ECP को लिखी, कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगाए MKM पाकिस्तान पे और गवर्नमेंट सिंध MPO। दूसरी केस जो था वो जमात इस्लामी की तरफ था, जिसमें जमात इस्लामी ने कुछ फॉल्स ग्राउंड्स पे एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने लेटर लिखा और उसमें कुछ गलत बातें की और उन पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। उस तनाजुर में ECP ने आज हमसे कहा कि आप भी इस पर मौक़िफ़ देना चाहेंगे। हमने इसमें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर बताया। हमने उनके 6 पैरास के जवाब में, जिसकी कॉपी हमें उसी वक्त सप्लाई हुई, हम मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने उसी वक्त कॉपी सप्लाई की। हमने उसी वक्त आर्गूमेंट किया और हमने बताया कि जमात इस्लामी और सिंध गवर्नमेंट ने जो पॉइंट्स रेज़ किए हैं, या जमात इस्लामी ने जो एलिगेशन लगाए हैं, उसका पैरा वाइज हमने जवाब दिया। हमने 22 अप्रैल 2022 के MKM पाकिस्तान के जो लेटर जो प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर सिंध को, इलेक्शन कमीशन को, ऑनरेबल मेंबर्स को, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार